اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرا اس آڈیو ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو 5 ٹاپک پہ یا 5 مضمون پہ بیان حلفی دوں۔ یہ میرا اردو میں آخری بیان ہے یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ۔ اس کے بعد ہم دجال سے تیاری کی حکمت عملی طے کریں گے، یعنی کہ ایزا ادراک اور بھلائی اور اویئرنیس کا یہ آخری اور اسلام کی امت کی صحیح ترجمانی کے لیے یہ آڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو پہلا میرا ٹاپک ہے کہ جو اصحاب المبشرہ ہیں وہ کیوں اور کیسے ہیں۔ دوسرا میرا ٹاپک ہے علامات قیامت جو 10 نشانیاں ہیں۔ تیسرا میرا ٹاپک ہے دور حاضر اور حضور کی حدیثیں۔ چوتھا میرا ٹاپک ہے یا مضمون ہے کہ دولت حاضہ یعنی کہ ملوکیت اور امت کا چوتھا دور، اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون گمراہ کون ہے، یعنی کہ مارکا اور جہاد فی سبیل اللہ و جہاد اکبر کے جو جنگوں کے بارے میں آیا ہے، 3 جنگوں کے بارے میں یا 4 جنگوں کے بارے میں آیا ہے، اور 5واں میرا موضوع ہے کہ اردو زبان کا انتخاب میں نے کیوں کیا، اور جو پیش آنے والے واقعات اور میں کس طرح مہدی اور عیسیٰ ہوا۔ تو پہلا میرا ٹاپک جو اصحاب المبشرہ ہیں ان سے شروع کرتا ہوں۔ تو ٹاپک نمبر 1 مبشرہ،
کہ حضور نے فرمایا کہ 12 امام ہوں گے اور 12 خلیفہ ہوں گے۔ اچھا، ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر امام خلیفہ ہو یا ہر خلیفہ، لیکن خلیفہ جو ہے وہ امام ضرور ہوں گے۔ امام کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ امام 12 ہوں گے، ان میں پہلا نمبر میرا ہے۔ لیکن جب خلافت کی بات آتی ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی، تو ویسے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، جو حضرت علی اور ابو بکر صدیق جعفر بن صادق سے ایک خاندان ہو جاتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کے نام تو آپ کو معلوم ہیں، 2 ایسے بندے بھی ان میں ڈالتے ہیں ہم کہ جن کو دنیا میں ہی بشارت جنت ہو گئی۔ ایک حضرت خلیفہ امیر معاویہ اور دوسرا خلیفہ آخر امام مہدی۔ تو ان 2 کو ملا کے پورے 12 امام ہو جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ 7 بادشاہ و امام ہو جاتے ہیں۔ 7 بادشاہ یعنی کہ خلیفہ اور امام ایسے ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ اور امام مہدی، اور بیچ میں تھوڑا بہت امام حسن۔ لیکن وہ نہ امام ہے امام حسن، اگر ہم ان کو امام حسن بولتے بھی ہیں تو ہم امام ایسے بول سکتے ہیں کہ جیسے، کیونکہ وہ ان کا نام مبشرہ میں نہیں آیا، لیکن ہم انہیں جنتی سمجھتے ہیں، جنت کے سردار بولا ہے حضور نے ان کو، تو اسی طرح ہم ان کے آگے امام اور خلافت دونوں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھا پہلا ٹاپک۔ دوسرا ٹاپک میرا ہے علامت قیامت، جو 7 عیسیٰ کے دور میں ہی پوری ہو جائیں گی، عیسیٰ کے بشمول۔ پہلی علامت دابت الارض، زمین کا جانور، تو وہ ہے ٹیلی ویژن یا اسکرین یا مانیٹر۔ وہ اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ تو آج آپ کیمرے کو دیکھ لیں، آپ کیمرہ ہینگنگ کریں گے تو کسی انگوٹھی کی طرح ہی اس کو پہنا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی جو کام کرتی تھی، وہ دنیا کے حالات اور نقشے دکھاتی تھی، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی اسدا بن کے ہر چیز نگل لیتی تھی۔ تو اسی طرح مائک آپ پکڑیں گے تو ایک سانپ کی طرح، اگر وائرلیس مائک بھی ہے تو ایک لاٹھی کی طرح، جو اپنے اندر ساری باتیں نکال کے باہر پھینکتا ہے اسپیکر پہ۔ اور خود جو ٹی وی ہے، تو آپ ٹی وی سے مشہور ٹی وی ٹرالی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی ٹرالی ہوتی ہے۔ آج کل دیواروں پہ بھی ٹی وی لگ جاتے ہیں، ایسے موبائل بھی ہے، لیکن اس کے کھر ہوں گے، یعنی کہ کھر ہوتے ہیں پلاسٹک ٹائپ کے، جن میں بال نہیں نکل سکتے۔ ایئر جو ہوتے ہیں، بال یہ نہیں نکل سکتے، انہیں کہتے ہیں کھر، یعنی کہ جو گھس جاتے ہیں۔ اور اس کی آواز انسانوں سے وہ باتیں کرے گا، اور ہر وقت سفر کرتا رہے گا۔ تو ٹی وی چلاؤ، ٹی وی چل رہا ہے،
اور وہ انسانوں کی آواز میں باتیں کرتا ہے، اور اس کی داڑھی ہوگی تو ہر ٹی وی کا کوئی نہ کوئی ریموٹ ہے، یا اگر وہ موبائل میں ہے تو اس کا کی پیڈ بھی ہے۔ تو یہ تو ایک علامت ہو گئی۔ یہ علامت ایسی بھی ہو گئی کہ جس طرح دجال کی سواری کو گدھا بولتے ہیں، حالانکہ اس طرح کا کوئی گدھا ہو ہی نہیں سکتا جس کے کانوں کے بیچ 72 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ گدھا گدھے کی طرح ہی آج تک ہے، بلکہ اب تو مخلوق چھوٹے سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، قد میں بھی اور ہر لحاظ سے قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تو جس طرح اس کا گدھا باز لوگ بولتے ہیں کہ جہاز ہوگا، لیکن جہاز کے وہ جو آپ فاصلے 72 ہاتھ کے بتاتے ہیں وہ تو پر ہیں، وہ تو پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، اور اگر اڑ بھی رہا ہے ادھر سے ادھر تو 40 دن کے چکر تو نہیں لگا رہا، اور وہ پر ہیں جو اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اصل میں دجال کے گدھے کا مطلب ہے سیٹلائٹ، جو انٹرنیٹ وجود میں لاتی ہے، اور انٹرنیٹ کے معنی آپ لغوی معنی سن لیں، انٹر معنی دفن ہونا یا کسی چیز سے پاس آؤٹ ہونا، اور نیٹ معنی جال، انٹرنیٹ دجال۔ تو جو سیٹلائٹ کے ذریعے بارشوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، موسموں پہ کنٹرول ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں سیٹلائٹ سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح دعوت الارض جو ہے وہ ٹی وی ہے جو انسانوں کے سے بات کرتا ہے، اور ٹی وی پہ کوئی ایسا چینل نہیں جو دنیا کی نمائندگی نہ کرتا ہو، کہ جانور و جنگل، سمندر و پہاڑ اور مخلوقات و آبادی اور گنجان آبادی اور صحرا سب جگہ گھس چکا ہے۔ غار ہوں کچھ بھی ہوں، ہر جگہ ٹی وی اور موبائل پہنچ چکا ہے، اور نشان لگائے گا تو آپ خود کیمرہ اور مائک دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب قیامت کی دوسری نشانی کہ جو دجال ہوگا، تو دجال کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اہل بیت یعنی کہ آل رسول میں سے ایک، یعنی کہ حضور کے خاندان میں سے کسی نے پوچھا کہ سورہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس اصحاب یعنی کہ صحابی نے فرمایا کہ دجال مجھے نہیں معلوم کہ 4 دن رہے گا یا 4 سال رہے گا یا 40 سال رہے گا، جبکہ وہ یہ تینوں طریقوں سے رہے گا۔ اس کے 4 دن بھی ہوں گے، اس کے 4 سال بھی ہوں گے، اس کے 40 سال بھی ہوں گے، ٹوٹل وہ 40 سال زمین پہ رہے گا دعویٰ کرنے کے بعد۔ اور وہ ہے الطاف حسین، مہاجروں کا باپ، اردو کا لیڈر، جو سوشل میڈیا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، انٹرنیٹ کے بغیر۔ اگر میں انٹرنیٹ بند کر دوں تو الطاف حسین کسی کام کا نہیں، کیونکہ ایک تو وہ ٹانگ سے معذور بھی ہے، اوپر سے موٹا دھبا، زیادہ چل ہی نہیں سکتا، اور جہاں تک اس کے مردہ اور زندہ کرنے والی بات ہے تو وہ بالکل فرعون کی طرح ہے، کہ جس طرح موسیٰ نے بولا فرعون سے
کہ میرا رب العالمین تو زندگی اور موت دیتا ہے، تو فرعون نے 2 بندے بلائے، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو مار دیا۔ اسی طریقے کا دعویٰ وہ کرے گا، کیونکہ ابھی ہریرہ کی حدیث بھی ہے کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دجال بہت حقیر ہے اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت طاقتور ہے۔ تو مہاجروں کا باپ بننا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کا باپ بننا، کیونکہ مہاجر تو ہوتے ہی مسلمان ہیں۔ اور دوسرا کہ مہاجر تو بننا لیکن ہجری کیلنڈر پہ نہیں چلنا، یہ اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہے، اوپر سے مونچھیں کہ مہاجر تم بنتے ہو لیکن تم ہجری کیلنڈر نہیں چلاتے، تم دونوں ہاتھ میں گھڑیاں پہنتے ہو، ایک پاکستان کے مطابق چلتی ہے اور ایک لندن کے مطابق چلتی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ آج کل تم رہ گئے ہو، الطاف حسین صاحب سوشل میڈیا تک رہ گئے ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، یعنی کہ لوگوں کو ہمیشہ لڑنے کی طرف، بتہ خوری، اسٹرائک اور اس طرح کے قید سالی، جیسے ہڑتال کرا دی، بیچارے غریب کی قید سالی ہو گئی، اور اس کے ہاتھ میں دریا ہوگا تو واٹر بوٹ جو ہے وہ آج کراچی کا اسی کے بندوں کے پاس ہے، اور اس کے 2 فرشتے ہوں گے، تو وہ خود بھی اعلان کر چکا ہے کہ عشرت العباد اس کا ایک فرشتہ اور ملک ریاض اس کا دوسرا فرشتہ ہے، اور بے انتہاشا سودے بازی کی مثال ہے الطاف حسین۔ پہلے اس کو پاکستان سے نکالا، پھر یہ سعودی عرب گیا، 40 دن وہاں رہا، وہاں سے نکالا، اب یہ لندن چلا گیا ہے اور وہاں سے بھی نکلنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایران جاتا ہے یا انڈیا یا اسرائیل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ کی ہے کہ کیا ہم رومیوں کی جنگ سے پہلے دجال نہیں دیکھ پائیں گے؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں، پہلے رومیوں سے جنگ ہوگی، پھر دجال نمودار ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ ینگ بوائے اور فیٹ مین، یعنی کہ جوانی سے شروع ہوگا اور جب ظہور پذیر ہوگا تو ایک بھدا سا، موٹا سا، کالا سا، ڈارک مسیحا، اور لوگوں کا مسیحا بنا پھرے گا، کسی کا باپ بن جائے گا، اب باپ سے بڑا کون مسیحا۔ اور مسیح الکذاب اس کو اس لیے بولتے ہیں دجال کو اور الطاف کو، کیونکہ الطاف حسین کا دعویٰ ہے وہ روحانی باپ ہے۔ کسی مشرکین سے پوچھیں کہ بھائی روحانی باپ کون ہے، تو وہ کہے گا استاد، تو یہ بھی ہے کہ وہ فالس ٹیچر ہوگا۔ مسلمانوں سے پوچھیں کہ آپ کا روحانی باپ کون ہے، تو وہ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس طرح دجال سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے۔ اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا روحانی باپ کون ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے، اس طرح وہ مسیح الکذاب۔ اور اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں گے تو وہ خدا کو بولتے ہیں روحانی باپ۔ تو اس طرح دجالیت اس پہ ثابت، اس کا ظلم، اور وہ دودھ کی نہریں بھی بہائی اس نے حیدرآباد میں، کہ دکانوں سے دودھ پہ قبضہ کر کے ٹنکیوں میں بہایا اس نے حیدرآباد میں، کراچی سے منسلسل پاکستان کے اندر حیدرآباد شہر میں، اور ٹارگٹ کلنگ، اور بے تحاشا مسلمان اس کی جنگ میں مارے گئے، اس کی وجہ سے مارے گئے، اور حرکتیں اس کی ایسی ہیں جیسے کوئی جوکر۔ اور اب جو مسلمانوں کا آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ نے ہی آنا ہے، خیر خواہ مسیحا بن کے۔ تو اس طرح دوسری علامت دجال کی الطاف حسین پہ ثابت ہوتی ہے کہ جو سیٹلائٹ کا محتاج ہے۔
اور ٹانگ پہ گولی بھی لگی ہوئی ہے، لنگڑا ویسے ہی ہے، تو ویل چیئر پہ رہ کے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتا، ایک تو اپنے موٹاپے کی وجہ سے، اور اوپر پر سے کہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہے، گولی لگی تھی، اس وجہ سے وہ چلتا بھی ہے، چل کے دکھاتا ہے۔ بلکہ آپ اس کا ساتھی گانا سنیے، مظلوموں کا ساتھی، مظلوموں کا ساتھی تو مسیحا ہوتا ہے، خیر اس کا مظلوموں کا ساتھی گانا سنیے، سانگ سنیے، میوزک سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا دعوے الطاف حسین پہ ڈالے گئے۔ اب آتے ہیں تیسری علامت پہ، کہ زمین کا 3 جگہ دھس جانا، یہ 3 علامتیں ہیں، یعنی کہ ٹوٹل میں آپ کو 2 سنا چکا ہوں اور 3 اور بتا رہا ہوں، کہ زمین کا مشرق میں دھسنا، زمین کا مغرب میں دھسنا، اور زمین کا جزیرہ عرب میں دھسنا، یہ 3 علامتیں ہیں، 2 بتا چکا ہوں، تیسری یہ۔ تو ان تینوں جگہ آج 2019 میں ہم دیکھ چکے کہ مشرق میں سونامی آیا، انڈونیشیا اور کچھ بنگلہ دیش اور کچھ ہندوستان انڈیا میں، مغرب میں امریکہ کا جو شمالی یا مغربی یا جنوبی حصہ ہے وہ پانی کی زرد میں آ رہا ہے، اور وہ سمندر بڑھتے بڑھتے جا رہا ہے، اور یہی کچھ آج کل سعودی عرب میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلڈ آ رہا ہے اور سیلاب آ رہے ہیں، اور بعض مقامات جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں، اور ایک طوفان برپا ہے سونامی کی طرح۔ تو یہ 3 سونامی بھی آ چکے۔ اب میں بات کروں گا چھٹی علامت پہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی کہ اپنی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور مینار پہ اتریں گے، اور 2 شخص ان کو سیڑھی کے ذریعے اتاریں گے، اور وہ امام کے دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیچ میں ہینگ ہو کے، یعنی کہ لٹک کے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی مدد سے آگے، ان کو اپنی زور سے دونوں کندھوں کے بیچ میں سے آگے کریں گے، بولیں گے امامت کرائیے۔ اور ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نوجوان ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے، اور وہ نماز کو لیڈ کریں گے اور جہاد کو لیڈ کریں گے، اور باہر نکلیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اور ایک حضور کا خواب یہ بھی ہے کہ حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور دجال کو خانہ کعبہ میں دیکھا۔ اگر مہدی عیسیٰ نہیں ہے، ویسے تو مہدی عیسیٰ ہی ہے، حدیث بھی ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے، لیکن اگر سنیوں کا عقیدہ اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سنی مہدی الگ اور عیسیٰ الگ، تو ابن سیاد کو دجال سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابن سیاد تو کے زمانے میں تو کوئی مہدی نہیں تھا، تو حضور تک کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں آنے تک کو اس کو ڈھونڈا ہے، تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ تو اگر ابن سیاد پہ دجالیت کا شک اور گمان ہوا، یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ ہی آ کے ماریں گے، تو اس وقت تو کوئی مہدی نہیں تھا۔ تو یہ مہدی اور عیسیٰ کو الگ کرنا، یہ قوم سبا، ایرانیوں، فارسیوں اور شیعوں کی چال ہے، جو 12ویں معصومین کو گنواتی ہے۔
اب بتاؤ انہی کی نسل سے 12 تک تو تم امام مانتے ہو اور باقی نکلنے والوں کو امام نہیں مانتے، اہل بیتوں کو. وہ بھی تو حضور کی نسل ہیں، جو اہل بیت جو آل رسول ہیں، ابھی سید ہیں، وہ بھی تو حضور کی نسل ہیں. لیکن جعفر صادق نے فرمایا جن کا تعلق ابو بکر صدیق سے اس طرح ملتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ام سلمہ سے. اور انہوں نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ مہدی کی کوئی خاص علامت بتائیے، تو انہوں نے ایک سامنے شخص کھڑا تھا جس کا نام داؤد تھا، اس پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مہدی اس طرح حقیقت ہے جس طرح میں اس شخص پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، حسنی نسل سے، فاطمہ کی نسل سے اور میری نسل سے ہوگا. تو حضرت ختیجہ کون تھی؟ عیسائی تھی. اور حضرت آمنہ کون تھی؟ کیونکہ عربی تو اپنے بچے لڑکیوں کو مار دیتے تھے. عربی کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو دفنا دے دیتے تھے. تو حضرت آمنہ کون تھی؟ اور آج جو مسجد امیہ ہے، پہلے وہ کیا تھا؟ جہاں پہ مہدی کا کہا جاتا ہے کہ مہدی نماز کی اقامت کر رہے ہوں گے، عیسیٰ اتریں گے، وہ تو پہلے چرچ تھا جو چبوترا بنایا ہوا تھا عیسائیوں نے چرچ کے اندر کہ اس چبوترے پہ عیسیٰ اتریں گے. اور دوسری حدیث مسلم کی ہے کہ عیسیٰ کے لیڈ بھی کریں گے. پہلی حدیث ہے کہ پیچھے نماز پڑھیں گے، دوسری حدیث ہے کہ وہ کمانڈر بن کے لیڈ کریں گے. یعنی کہ 40 سال دنیا میں رہیں گے اور 7 سال صرف حکومت کریں گے. تو باقی کے جو 33 سال ہے وہ کیا کریں گے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ 21 سال بعد وہ شادی کریں گے، لیکن رہیں گے وہ 45 سال، جن میں سے مہدی کی ساری باتیں، جہاں پہ مہدی کا لقب ہے. اور جب حضور نے فرمایا کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، تو حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ امام میری نسل سے ہوگا؟ یہ کیوں بولا کہ تمہیں میں سے ہوگا؟ تو محدثین و مجددین کی یہ بات رہی ہے کہ مہدی جو ہے ایک بس امیر المومنین ہوں گے جو ہدایت پہ یعنی کہ قرآن و سنت پہ کام کر رہے ہوں گے، گوسپل کے مطابق یا انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہوں گے. وہ مسلمان ہوں گے بس اور امیر المومنین ہوں گے. اور پھر اگر ایک امام ہے، ایک مہدی ہے، تو حضرت عیسیٰ کا یہ بولنا کیوں ضروری ہے کہ آپ میں سے بعض کے امام ہیں تو آپ ہی امامت کیجیے؟ ایسے تو کئی امام ہو گئے. تو یہ قادیانیوں کی اور شیعوں کی چالیں ہیں کہ دونوں ایک طریقے سے صحیح لگتے ہیں لیکن دونوں ہی ایک طریقے سے غلط لگتے ہیں. اب میں آپ سے 7ویں علامت کی بات کروں گا جو ہے یاجوج اور ماجوج، جو حضرت عیسیٰ کے ہی زمانے میں آئیں گے. اور وہاں بھی ایک امام ملتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کے خلاف طور پہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، تو جب ہلاک ہو جائیں گے تو وہ ایک امام کو باہر بھیجیں گے کہ دیکھ کر آؤ کہ یہ مرے کہ نہیں مرے یاجوج ماجوج. جبکہ امام مہدی کے بارے میں جب سے عیسیٰ کی انٹری ہوتی ہے کوئی قصہ ہی نہیں ملتا. کوئی بولتا ہے راستے میں دفنا دیں گے، کوئی بولتا ہے حضرت عیسیٰ نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دجال سے تعاقب کریں گے. پھر غزوہ ہند کی حدیث بھی ملتی ہے کہ غزوہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں غزوہ ہند پاتا تو آزاد ہوتا
آزاد ابو ہریرہ ہوتا، جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوتا، اور شام میں جا کے عیسیٰ کو تلاش کرتا۔ اب تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مینار پہ ہوں گے، وہ تو اس مسجد میں ہوں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ غزوہ ہند اور عیسیٰ کی جنگ میں کچھ فرق ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دو لشکر جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ایک جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اب کہنے کی بات ہے کہ یاجوج ماجوج ساتویں علامت بھی ہو گئی، کیونکہ وہ تو عیسیٰ کے زمانے میں ہوگی، اور حضور کے زمانے سے ہی خواب کے مطابق وہ دیوار کھل چکی ہے، اور یاجوج ماجوج برمودا ٹرائی اینگل سے آئیں گے۔ اسی کے قریب دو شہر ہیں، برمودا ٹرائنگل کے قریب دو ملک ہیں، ایک کا نام گوگ، ایک کا نام میگوگ ہے، اور وہ انسانوں سے کئی زیادہ، یعنی کہ ایک انسان پہ 100 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ وہ اس طرح پانی پی جائیں گے کہ جیسے ناممکن سی بات ہے۔ تو وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے، جیسے جنوں کی قوم ہوتی ہے، جیسے بدروؤں کی قوم ہوتی ہے۔ تو وہ جو قوم تھے وہ ہاروت اور ماروت کی تبلیغ والے قوم ہے، کہ ہاروت ماروت دو فرشتے سنے نا، ان کے جو دو قومیں ہیں، اور خضر بھی کہہ لو کہ وہ قوم خضر، یعنی کہ ہاروت ماروت سے سیکھا ہوا فساد۔ ہاروت ماروت سے کیا سیکھتے تھے؟ فساد سیکھتے تھے، میاں بیوی میں جدائی، کھانا پینا لوٹنا، لوٹ گسوٹ، قتل و غارت۔ تو یہی کام وہ یاجوج ماجوج آ کے کریں گے۔ باقی رہ گئیں 3 علامتیں، کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ تو جاجا جس کو حضرت عیسیٰ اپنے بعد نائب بنائیں گے اس کے انتقال پہ ہوگا، کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور 4 دن تک نہیں نکلے گا، 4 دن تک اندھیرا ہی چاند رہے گا۔ اور 9ویں علامت ہے دخان، یعنی کہ دھواں، یعنی کہ لو، جو مسلمانوں کو ہلاک یا شہید کر دے گی، جو نکلے گی آسمان سے اور ہر مسلمان کے بغل اور ناک اور کان سے داخل ہوگی، اور ہر مسلمان کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ ہے لو، یعنی کہ علامت کی نشانی دخان۔ اب ابن سیاد کی طرح کوئی اس کو دھوئیں نہ سمجھ لے، کہ دھوئیں کی بو نہ سمجھ لے، کیونکہ لو کی کوئی بو نہیں ہوتی۔ اور 10ویں علامت ہے آنکھ کا نکلنا یمن سے۔ یہ 3 علامتیں عیسیٰ کے بعد ہوں گی، اور 7 علامتیں وقت عیسیٰ پہ ہوں گی، یعنی کہ آج ہمارے سامنے ہے سوائے یاجوج ماجوج کے، وہ بھی نکل چکے ہیں لیکن ابھی دیوار گرنا باقی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں پانی آ گیا تھا، تو ذوالقرنین کی وہ دیوار جو تھی وہ پانی کے اندر چلی گئی تھی، اس لیے برمودا ٹرائنگل، جب بھی آپ برمودا ٹرائنگل، پہلے حضور کے زمانے میں 90 کا اینگل حضور نے بولا، 90 کا اشاریہ بنایا، تو ٹرائنگل خود ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ لوگوں کے، کہ انگلی سے 90 کا اشاریہ بنایا۔ اب بات کرتے ہیں دور حاضر کی ملوکیت کی۔ تو آج دنیا میں جو بھی مسلم ممالک ہیں سب کے لیے بشارت ہے۔ پہلا پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے بارے میں ہے، جو حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ تو بتاؤ ہم کتنے معزز
لوگ ہیں، اور حضور کی ٹھنڈک جو ہے آنکھوں کی وہ نماز ہے. تو اس طرح پورا ہند حضور کی بشارت ہے. اور جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے وہ یہ کہ امام مہدی کا لشکر وہاں سے نکلے گا، ان کے لیے یہ بشارت ہے. اور ایران کے لیے یہ بشارت ہے کہ جاجا جو ہوگا، جس کو حضرت عیسیٰ اپنا نائب بنائیں گے، وہ ایران سے نکلے گا، لوگوں کو ہانکے گا لاٹھی سے. کہ ابو ہریرہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، حضرت معاویہ اور ابو ہریرہ لوگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ فارس سے بھی کوئی امام نکلے گا، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، وہ عیسیٰ کے بعد نکلے گا. یہ باقاعدہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ فارس سے جو نکلے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی کہ وہ جاجا ہوگا. اور عراق کے بارے میں فرمایا کہ عراق میں سے خزانہ نمودار ہوگا اور تاغوت سکینہ امام مہدی کے ہاتھ میں آ جائے گا. شام کے بارے میں فرمایا کہ شام میں برکت ہے، عیسیٰ المہدی کا وہ مرکز ہوگا. عرب کے بارے میں فرمایا کہ عرب میں مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور عرب جو ہے وہ ہر فتنے سے مقابلہ کرے گا. کہ حضور نے دعا کری عرب کے لیے، اور آج تک عرب جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یعنی کہ امام مہدی کی بیعت بھی جو ہوگی وہ عرب میں ہوگی، نہ مشرق نہ مغرب میں. مشرق میں ان کا ظہور ہوگا، کوئی کہتا ہے مغرب میں ان کا ظہور ہوگا، لیکن ان کی جو بیعت ہوگی وہ عرب میں ہوگی، یعنی کہ مکہ